کہ شریعت جو آئی، جو نظام آیا حلت و حرمت کا نظام، یہ 5 چیزوں کے لیے آیا. اس میں سے ایک چیز ہے اموال کی حفاظت. تو یہ جو طریقہ ہے یہ بالکل غلط ہے، اس طرح بیچنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. لیکن حضرت وہ کسٹمر لینے ہی نہیں آتا، بندہ کتنا انتظار کرے اس کا، وہ بھی نہیں آ رہا، ہم رکھے رہے سنبھالتے رہے اس کی چیز کو، کیا کریں؟ اسے سنبھالا جائے گا. اچھا، انتظار کرتے رہیں، انتظار کیا جائے گا اس کا. اور میرا خیال ہے بیرون ملک میں تو پاسبلٹی ہے کہ آپ اس کا فون نمبر وغیرہ اور ای میل ایڈریس وغیرہ بھی لیتے ہوں گے، اس سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. مفتی صاحب نے بتایا جس طرح کہ اس طرح کی شرط رکھنا بھی شاید درست نہیں ہوگا کہ ہم بیچ دیں گے اور اس کو بیچنا بھی درست نہیں ہے. مفتی عبدالنبی حمیدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس کو سمرائز کر دیجئے. سمرائز کرنے سے پہلے ایک نقطہ اور بھی ذہن میں آ رہا ہے کہ تاخیر کی صورت میں سٹوریج کا کرایہ اچھا لیا جا سکتا ہے، کیونکہ اب جو عہد ہوا تھا اس کے مطابق وہ نہیں آیا. اب دکاندار کو وہ اس کی چیز کی حفاظت کرنی ہے، سٹوریج کرنا ہے. اصل میں ہمارے فقہا نے جو اصول بیان فرمائے ہیں اس کے اعتبار سے اجارہ اور کسی چیز کو اسٹوریج کر کے کرائے پر لینا اس کی کچھ شرائط ہیں، اور موبائل ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے رکھنے پر کرایہ لیا جا سکے. تو اس کے موبائل کے کرایہ لینے کی گنجائش تو نہیں بنے گی. یعنی کوئی بڑی چیز ہو یا کوئی پورا گوڈاؤن جس کے لیے لینا پڑتا ہو اس کے لیے تو بنے گی نہیں، مطلب بنے گی یا نہیں بنے گی جی، وہ قابل غور ہے معاملہ. ٹھیک ہے، اس پر فی الوقت تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن قابل غور ہے، لیکن موبائل پر تو نہیں بن سکتی. ٹھیک ہے. مفتی صاحب پلیز اس کو سمرائز کر دیجیے. Mufti Sahib has answered to the second part of the question that our deen has given us a very beautiful golden principle of ownership, and we cannot interfere in anybody's ownership. If a person leaves his phone for repair and does not come on the given time, that phone is still in the ownership of that person. We do not have right to keep it with us or sell it. This would be equal to robbery or taking someone else's right by force, and Sharia does not permit that. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کالز کا سلسلہ بھی جاری ہے. یہاں والے اسلام میں بھی سوال کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں ہمارے ناظرین بھی ہمارے ساتھ رہیں. آئیے کال شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام ہے پرویز اختر. سر میں بورے والا سے بول رہا ہوں پنجاب. سر میرا سوال ہے، جو ابھی مفتی صاحب نے ایک سوال کا جواب دیا ہے کہ آپ کسی غیر جو مسلم بینک ہے وہاں سود سے جو مطلب پرافٹ ہے وہ لے سکتے ہیں، تو کیا ہم کسی غیر مسلم کو، مثلا ہمارے شہر میں عیسائی وغیرہ رہتے ہیں، ان کو پیسے دے کر ان سے پرافٹ وغیرہ لے سکتے ہیں؟ جی حضور، بینک کے بارے میں فرمایا کسی کیا غیر مسلم کو بھی یہ رقم دی جا سکتی ہے؟ اصل تو چیز جو حدیث میں فرمایا گیا وہ یہ ہے، لا ربا بین المسلم والحربی، کہ حربی اور مسلم کے درمیان ربا نہیں ہے. خواہ وہ ادارہ ہو جس کے مالکان کفار ہوں یا کوئی فرد ہو جو کافر حربی ہو، جی، تو اس سے یہ معاملہ کیا جا سکتا ہے، اور پاکستان میں رہنے والے جو کفار ہیں ان سے بھی معاملہ کیا جا سکتا ہے. لیکن وہ لفظ پھر بھی سود ہی یوز کر رہے ہیں، اور آپ نے بڑی اچھی وضاحت کی تھی کہ اس کو سود کہا ہی نہ جائے. سود نہ کہا جائے، یہ پرافٹ کہا جائے، جائز نفع سمجھ کر لیا جائے. ٹھیک ہے. آئیے ایک اور کال شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں سائل ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں ابھی مسلمانوں کا ایک ادارہ کھلا ہوا ہے جس میں 1 لاکھ روپے پر 10,000 روپیہ ہر ماہانہ دیتے ہیں. وہ ہم بولتے ہیں کہ یہ سود ہے، تو بولتے ہیں کہ ہم نے غریبوں کے مدد کے لیے یہ ادارہ کھولا ہے. یہ 10,000 روپیہ 1 لاکھ پر لینا جائز ہے یا ناجائز؟ 1 لاکھ پر 10,000 روپے مہینہ، جواب تو آپ دیں گے حضرت، لیکن تجربہ یہ رہا ہے جو اتنا نفع دیتے ہیں وہ تھوڑے دنوں تک ہی دیتے ہیں اور پھر پیسے بھی چلے جاتے ہیں. پاکستان میں 80-85 کی دہائی میں آپ نے پڑھا ہوگا، آج تک لوگوں کے کیس چل رہے ہیں. جی، کچھ ایسی کمپنیاں آئی تھیں مارکیٹ کے اندر مختلف ناموں کے ساتھ، تو انہوں نے یہ کام شروع کیے نجی طور پر کہ جناب ہم ویلفیئر بنیادوں پر یہ کام کر رہے ہیں اور یوں کر رہے ہیں. تو وہ آج سب لوگوں کا مال لوٹ کر غائب ہو گئی. یہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے. لیکن دیکھیے، پیسے دے کر اس پر نفع لینا بلا شبہ اعلیٰ درجے کا